بھلائیاں عطا فرمائے، آپ کو بھی، باقی تمام بہن بھائیوں کو بھی جو یہاں پر موجود ہیں، اور باقی بھی تمام مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تو ابھی دعا کریں گے پھر انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ، دعا کرنے سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا، وہ بات ہوگی تو ہوگی۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم یا پروردگار ہمارا اپنی اس محفل میں آنا اور یہاں پر آ کے تیرا ذکر کرنا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، تیرے دین کا ذکر کرنا، اس کو قبول و منظور فرما یا اللہ۔ جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی یا اللہ وہ ہمیں معاف فرما دے، ان پہ ہماری پکڑ نہ فرمانا یا پروردگار۔ ہم سب تو اس سے سیدھا راستے کی طلب کرتے ہیں، ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا یا اللہ، وہ راستہ جو تو نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو دکھایا یا اللہ، اس راستے کی تجھ سے درخواست کرتے ہیں۔ اور یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے یا پروردگار، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما یا اللہ۔ قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھ کے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا پروردگار۔ ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما یا اللہ۔ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں بھی سمجھ عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی سمجھ عطا فرما، تاکہ تمام مسلمانوں کو بھی اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور دین کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمیشہ حق پہ قائم رہنے اور حق بات کا ساتھ دینے، حق والے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، انہی کا ساتھ عطا فرما اور یا اللہ ہمیشہ باطل سے ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ۔ ہم سب کو محفوظ فرمانا ان تمام راستوں سے جو راستے یا اللہ تیری رضا کے خلاف جاتے ہیں، ہمیں ان راستوں پہ یا اللہ لے کے جانا جن راستوں پہ تو راضی ہوتا ہے یا پروردگار۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر اپنی زندگیاں ان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں ان تمام گمراہیوں سے محفوظ فرما یا اللہ جن کو ہم یہ سمجھے کہ شاید ہم دین کے مطابق چل رہے ہیں لیکن اصل میں وہ دین کا راستہ نہ ہو، ہمیں ایسے تمام راستوں سے محفوظ فرمانا یا اللہ۔ خالص اس راستے پہ رکھنا جو راستہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، جو راستہ تجھے پسند ہے یا اللہ۔ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما یا اللہ، تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، خصوصاً یا اللہ پاکستان کے حال پہ رحم فرما یا اللہ۔ جو لوگ پاکستان کے لیے مخلص ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، جو پاکستان کے اندر یا اللہ تیرے نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تیرے دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما اور یا اللہ ان کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما یا اللہ۔ جو لوگ پاکستان میں تیری مخلوق کی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بھلائی کے لیے یا اللہ جو کام کرنا چاہتے ہیں یا اللہ، ان کو اس میں کامیاب فرما اور ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما، چاہے وہ رکاوٹیں انسانوں کی شکل میں ہیں تو ایسی رکاوٹوں کو ان انسانوں کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما یا اللہ۔ وہ رکاوٹیں اگر کسی اور شکل میں ہیں، کسی بیرونی کسی اثر کی وجہ سے ہیں یا اللہ اس کو دور فرما یا اللہ۔ پاکستان کے حال پہ رحم فرما یا اللہ۔ ان تمام لوگوں کے حال پہ رحم فرما جو پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور یا اللہ جو لوگ کسی بھی طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما
اور اگر یا اللہ ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ان کے اس شر سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ان کے اس شر سے پاکستان کے لوگوں کو محفوظ فرما. یا پروردگار یا اللہ یہ تیرا مبارک مہینہ ہے, ہم تو سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں. یا اللہ ہم تو سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے روزے, ہماری نمازوں کو, ہمارے صدقہ خیرات کو یا اللہ خالصتاً اپنے لیے رکھنا, اور یا اللہ اپنے لیے رکھ کے ان کو قبول فرمانا, شرف قبولیت عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے کسی عمل کے اندر بھی یا اللہ اگر کوئی کھوٹ ہے تو اس کھوٹ کو دور فرما دے. ہمارے تمام اعمال صرف اور صرف تیرے لیے ہوں, تیری رضا کے لیے ہوں. یا اللہ اس میں کوئی دکھاوا ہو, کسی چیز کے اندر کوئی دکھاوا ہو, یا اللہ ہمیں اس دکھاوے سے محفوظ فرما. یا اللہ وہ عمل ہم اپنی ذات کے لیے اگر کر رہے ہیں تو یا اللہ ہماری رہنمائی فرما, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اور ہمیں وہ عمل صرف اور صرف تیری ذات کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا پروردگار جو زندگیاں تو نے ہمیں دی ہیں, ان زندگیوں کو اپنے راستے میں اپنے دین کے لیے ہمیں اپنی توانائیوں کو, اپنی زندگیوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ان تمام راستوں سے یا اللہ ہمیں بچا جو ہماری زندگی کو ضائع کرنے والے ہوں, ہماری توانائیوں کو ضائع کرنے والے ہوں. یا اللہ ہمیشہ ہمیں حق بات پہ قائم رکھنا, حق بات پہ یا اللہ ہمیشہ ہمیں قائم رکھنا. یا اللہ جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے یا اللہ ہمیں حق بات پہ قائم رکھنا. یا اللہ جب تیرے پاس حاضر ہوں تو ہم اس حال میں ہوں کہ ہم حق بات پہ ڈٹے رہیں, ہم حق بات پہ قائم رہے ہوں. یا اللہ جب تیرے سامنے حاضر ہوں تو اس شکل میں ہم حاضر ہوں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ ایسی زندگی ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی ہمارے بزرگ, بچے, خواتین, جوان بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما. یا پروردگار جو لوگ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ایمان کے ساتھ یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ان سب کے جنت الفردوس میں درجات بلند فرما. یا اللہ عالم برزخ میں ان کو علیین میں بلند مقامات عطا فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما, جنت کے باغات میں سے باغات بنا. پروردگار قرض داروں کے قرض کے لیے ان کے لیے آسانی فرما. یا اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے ان کے لیے اسباب پیدا فرما. یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے. یا پروردگار تمام مصیبت زدوں کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو لوگ کسی بھی طرح سے کسی معاملے کے اندر پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما. یا اللہ انسانوں کی محتاجی سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما. یا پروردگار ہم سب کے حال پہ رحم فرما, ہمارے گھروں پہ رحم فرما, ہمارے بچوں پہ رحم فرما, ہمارے خواتین پہ رحم فرما, ہمارے بزرگوں پہ رحم فرما. یا اللہ ہماری جانوں پہ رحم فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کے اوپر رحم فرما, تمام دنیا کے انسانوں کے اوپر رحم فرما. یا اللہ جو ہدایت کے طلبگار ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما, اور یا اللہ جن میں ہدایت کی طلب نہیں ہے ان کو ہدایت کی طلب عطا فرما کے ہدایت عطا فرما. یا اللہ اور جو ہدایت کے اوپر ہیں ان کو ہدایت پہ قائم رکھنا, ہمیشہ ہدایت پہ قائم رکھنا. آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے جتنے بھی دوست احباب, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں اس محفل کے اندر تیری رضا کے لیے تشریف لاتے ہیں یا اللہ ان سب کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرما. ان تمام کی یا اللہ حاجات کو پورا فرما, ان کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما. ان سب کے گھروں میں برکتیں نازل فرما, ان سب کی زندگی میں برکتیں نازل فرما. جو شادی شدہ ہیں یا اللہ ان کی ازدواجی زندگیوں کے اندر برکتیں نازل فرما. جو شادی شدہ لوگوں کے بچے ہیں یا اللہ ان کے بچوں کو یا اللہ نیک ہدایت عطا فرما. یا اللہ سب کی نسلوں کو ہمیشہ دین اسلام پہ قائم رکھنا, ہمیں بھی دین اسلام پہ قائم رکھنا. یا اللہ یا اللہ ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھنا. یا اللہ اس دنیا کے اندر بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو بار بار دین سے انسان کو دور کرنے کا باعث بنتی ہیں, یا اللہ ان سے محفوظ فرمانا. یا اللہ دین اسلام پہ ہمیں قائم رکھنا, دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے رکھنا, ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی ہماری قیامت تک کی نسلوں کو یا اللہ ہمیشہ دین اسلام پہ قائم رکھنا اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما, اور جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے بہتر ہے وہ یا اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. یا اللہ 777 جہاز بھی تیرے گھر کی طرف آ رہا ہے, اس میں جتنا بھی کرو ہے
وہ اور پائلٹ سب ان کو جنت نصیب فرما اور باقیوں کو اپنی طرف بلا لے میرے مالک. یہ بھی تیری بارگاہ میں دعا ہے. کوئی تو گندگی صاف فرما میرے رب. بہت سارے حادثات ہوتے ہیں, معصوم لوگ بھی تو اپنے پاس بلا لیتا ہے. ان ظالموں کو بھی اپنے پاس بلا اور وہاں جہنم کے فرشتوں کو آرڈر دے کہ ان کی وہاں پہ منجی ٹھوکے. ہمارے تو اختیار نہیں ہے, ہمارے آگے 7 لاکھ بندوقیں کھڑی ہیں. اللہ پہنچاؤ ان کو وہاں پہ جہاں کا یہ خمیر ہے. آمین یا رب العالمین. سب مسلمان یہ غصے سے کہہ رہے ہیں یا ویسے کہہ رہے ہیں؟ دل سے کہہ رہا ہوں, سب دل سے کہہ رہا ہوں. ناصر بھائی نا یہ وقت قبولیت دا صبح صبح ساری دا ٹائم ہے. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہاں نوں تے جے اگر نہیں ہدایت انہاں دے مقدر تو بس اللہ تعالیٰ پھر آسانی فرمائے پاکستان واسطے. جنہوں نے 65 سال دی عمر تک نہیں آئی ہدایت, جنہوں نے 35 سال حکومت چ نہیں آئی, انہوں نے میں ہوں تو مٹی پاؤ بس مٹی پاؤ. بس سانو تو حکم یہی ہے نا کہ دعا جڑی ہدایت دی کرو پہلا, بس اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. سر وہ انبیاء کا ظرف ہے. ہم تو کن فیکون سے پیدا ہونے والے لوگ ہیں. ہمارا وہاں سے مقابلہ کیا؟ ہمیں تو وہ بات کرنی چاہیے جو ہمارے فائدے کی ہے.